اچھا سر، یہ بتائیے گا 2016 آنورڈ جو کچھ ہوا، مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو نکالنے کا مقصد تحریک انصاف کو ملک پر مسلط کرنا تھا. اب تحریک انصاف کی بات کر رہی ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا مقصد نون لیگ کو ملک پر مسلط کرنا ہے. آپ اگری کریں گے یا کوئی ایسا آرگیومنٹ دیں گے جس سے آپ تحریک انصاف کے اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو کی نفی کر سکیں؟ جی یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ نون لیگ نے 9 مئی جیسا کبھی ریاست پر کوئی حملہ نہیں کیا. ہم نے کبھی جی ایچ کیو کو، ہمارے سخت ترین اختلافات ہوئے ہیں، ہم نے جا کے تو جی ایچ کیو کو آگ نہیں لگائی، ہم نے جا کے شہیدوں کے مجسموں کو اپنے پیر نہیں مارے، ہم نے جا کے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہیں لگائی، ہم نے جا کے موٹر وے اور میٹرو بس کے اسٹیشن نہیں جلائے. فرق یہی آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار کی خاطر ریاست پاکستان پر ایک متشدد حملہ کیا. یہ احتجاج نہیں تھا، متشدد حملہ کیا، جس کی آج انہیں جو ہے وہ سزا قانون کے تحت ہم دینا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قانون کے تحت دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے کہ وزیر اعظم چاہے وہ سلیکٹڈ ہی ہوں، ان کو ایک خفیہ دستاویز جسے ہم سائفر کہتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ اگلے دن فرما دیتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گیا. مسلم لیگ نون نے تو آج تک کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، ان کے وزرائے اعظم نے، کہ جی ہمیں جو ہے یہ سیکرٹ کاغذ پکڑائے گئے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتا کہاں گئے، وہ گم ہو گئے، اور پتہ چلتا ہے وہ جا کے امریکہ میں کسی ویب سائٹ نے چھاپ دی ہیں. تو لہذا پاکستان کی ریاست کو میں جو دراڑیں ڈالنا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، مسلم لیگ نون نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہمارے ساتھ صرف ایک سیاسی انجینئرنگ کرنے کے لیے، صرف اس چیز کے لیے کہ کہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں جیت کر دوبارہ نہ آ جائے اور پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے مستحکم نہ ہو جائے، تو ایک کٹ پتلی فاشسٹ کو ہم پر مسلط کیا گیا. اب اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، پی ٹی آئی نے ابھی بھی اس کا مکمل جواب نہیں دیا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ کیا تھا. اور اس کو وہ کوشش ہمیشہ کرتے ہیں سیاسی احتجاج کے ملمے کے نیچے اس کو دبا دیں، لیکن وہ احتجاج نہیں تھا، وہ ایک متشدد حملہ تھا جس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اٹ واز اے کرمنل ایکٹ. اچھا سر، یہ بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچایا گیا، اور اب مسلم لیگ نواز کو فائدہ پہنچانے کے لیے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور تحریک پیپلز پارٹی کو نہ تو کبھی کسی نے کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی ابھی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی. جی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہمیں بھی شکایات ہیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، لیکن ہم نے تو کبھی اس کا واویلا نہیں کیا کہ جی ہمیں سندھ میں جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، جو افسران کو مختلف جگہوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے، چاہے وہ انتظامی ہوں چاہے وہ پولیس کے ہوں، تو ہر پارٹی جو ہے جس صوبے میں ایک سٹرانگ ہولڈ ہے اس کو تو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے. میرے تو سب کو یہ استدعا ہے، صرف پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی کے علاوہ ہمارے ساتھ چونکہ 15 جماعتوں کی ایک مشترکہ حکومت تھی، ایک تو جو 16 ماہ کی ہم سب نے ایک مشترکہ حکومت کی ہے، اس کی ذمہ داری ہم سب کو اجتماعی طور پر قبول کرنی ہے، اور اگر ہمارے کو ایشوز ہیں تو ہم اس کو عوام کے پاس لے کر جائیں اور عوام کے سامنے اپنا بہتر جو کارکردگی اگر ہے وہ ظاہر کریں، اور اگر کارکردگی نہیں ہے تو بہتر آگے مستقبل کی پلاننگ دیں جس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر سکیں. اور فوکس سارا اسی بات پر ہونا چاہیے کہ جو انتخاب انشاءاللہ اب 2024 کے آغاز میں ہو وہ ہر لحاظ سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.